السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، سال کا آخری گھنٹہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سال رخصت ہونے والا ہے، آخری سورج تو غروب ہو چکا ہے اور اب تقریباً ابھی سے 55 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ سال کچھ تلخ یادیں لیے، کچھ اچھی یادیں لیے، کچھ لوگوں کے لیے سخت رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے یہ اچھا سال رہا ہوگا۔ ہم اس سال کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سیاسی طور پر، پارلیمانی طور پر سال کیسا رہا، یہ سال عدالتی محاذ پر، قانونی محاذ پر کیسا رہا، معاشی طور پر یہ سال کیسا رہا، ایک عام شہری کے لیے یہ سال کیسا رہا، آپ کے لیے سال کیسا رہا، میرے لیے سال کیسا رہا، رانا صاحب کے لیے سال کیسا رہا، ثاقب صاحب کے لیے یہ سال کیسا رہا۔ ٹھیک ہے، نئے سال میں اب ہم نے داخل ہونا ہے تو دعاؤں اور امیدوں کے ساتھ داخل ہوں گے، لیکن پچھلے سال ہم نے کیا غلطیاں کی جو ہمیں اگلے سال نہیں کرنی چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ رانا صاحب، آغاز کر لیتے ہیں اور آغاز عام آدمی سے کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم عام لوگ ہیں اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ عام شہری ہیں۔ کیسا رہا عام شہری کے لیے یہ سال اور کیسا نہیں رہنا چاہیے اگلا سال عام شہری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد۔ کیا کمال سوال کیا آپ نے، میرے دل کی بات کر دیا۔ عام شہری کے لیے یہ سال جی نہ بولنے والا سال ہے۔ اچھا، کن پہلوؤں عام سے؟ شہری ہر پہلو سے۔ اچھا، عام شہری نے جو ووٹ دیا، عام شہری کہتا وہ ووٹ نہیں نکلا۔ عام شہری جو ہے جی جو غریب آدمی ہے، عام شہری غریب کو کہتے ہیں نا، جو خاص شہری ہے نا، خاص شہری، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ چند لوگ ہیں۔ نہیں، ہر محنت کا شام شہری ہے۔ ہر محنت کا، بالکل میں کہہ رہا ہوں، محنت کش جو ہے وہ اس سال میں کئی راتیں بھوکا سویا ہوگا، کئی دن اس کی بیوی کو، بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو دوائی نہیں ملی ہوگی، وہ گوشت کو ترسا ہوگا، جی وہ ایون کے کھانے کی کسی اچھی چیز کو بھی ترسا ہوگا۔ بہت سے بچے سکول جانا چھوڑ چکے ہوں گے، بہت سے گھروں کے اندر چیزیں بک گئی ہوں گی، بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے ہوں گے، گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے ہوں گے، اسکول کی کتابیں نہیں خرید سکتے ہوں گے۔ بس ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر دیکھیں، اگر تو کہیں کہ یہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس پہ نہر کی، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے بہہ گئی ہیں جو خاص ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے، تو عام آدمی کے لیے تو کسی قبرستان میں وہاں پر قبر کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اس کے لیے تو کفن کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اس کے لیے تو جینا تو مشکل، مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ عام شہری کے لیے میڈیسن اس حد تک مہنگی ہو گئی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اگر کسی کا بچہ بازاری دودھ پہ لگ گیا ہے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بیچ کر بھی وہ دودھ پورا نہیں کر سکتا۔ عام شہری کی بات کرتے ہیں، مجھے پاکستان کے اندر ایک عام شہری ایسا دکھا دے، ایک میں کہہ رہا ہوں جو یہ کہتا ہو کہ پچھلے سال میں بڑا سکھ میں تھا، میں بڑا ہی سکھ میں تھا۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آج کے دن کی ویڈیو، پھر میرے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جو خود کاشتکار ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سچ ہے؟ اس نے کہا سچ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں نے ویڈیو کیا تھی کہ ایک کسان بیٹھا رو رہا ہے اور آلو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، آلو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کے 5 کلو آلو، 100 روپے کے 5 کلو میں منڈی میں بیچ رہا ہوں، منڈی والے مجھ سے لے رہے ہیں 100 روپے کے 5 کلو، اس نے کہا 80 روپے کے 5 کلو، اور اس کا میرے ان آلووں کی کاشت جو ہے اس پہ جو خرچہ آیا تھا وہ اتنا زیادہ کہ اگر آپ سوچیں تو پریشان ہو جائیں۔ کھادیں مہنگی، جب پانی اس کو لگنا ہے وہ جنریٹر چلا ہے، وہ ڈیزل اس میں پڑنا ہے، اگر ٹیوبل ویسے بجلی پہ چلا ہے تو اس کی کیا ہوگی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بہتر ہے پھینک دوں، اگر میں اس کو سٹور میں رکھتا ہوں تو سٹور والے۔ اچھا رانا صاحب، اس میں ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے جو معاشی طور پر، کیونکہ یہ معاملہ معاشی طور پر بھی چلا گیا۔ اب جو اعداد و شمار کی رپورٹ جاری کی گئی ہے، ہمارے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اس کے مطابق تقریباً 50% آلو سستے ہوئے ہیں، یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے۔ اب یہ عام آدمی کے لیے بھی سستے ہوئے، تو اس میں پرابلم جو ہے، اب کسان ایک جگہ پریشان ہے
لیکن اگر منڈی میں یہ آلو سستا آ رہا ہے تو عام آدمی کو ریلیف مل عام رہا ہے؟ آدمی کو نہیں نا سستا مل رہا. ہاں یہی میرا سوال ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں, کیا رہا ہے درمیان میں کما کون رہا ہے؟ کما رہا ہے جناب وہ مافیا جو رمضان میں بھی مہنگی چیزیں کرتا ہے, جو عید پر بھی مہنگی چیزیں کرتا ہے, جو روٹین پہ بھی مہنگی چیزیں کرتا ہے. مطلب میں مڈل مین میں ٹی وی پہ میں نے اشتہارات دیکھے, کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ جو ایک بڑے خوبصورت بازار بنائے جی, اور گورنمنٹ نے کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو ڈی سی ریٹ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق دیتے ہوں گے. ابھی ہم اٹھتے ہیں یہ باہر بالکل لگا ہے جی, میں اس بازار میں گیا, جب اس پہ لسٹ پہ دیکھا تو یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں ایک چیز بھی اس لسٹ کے مطابق نہیں. یعنی مالٹے سے لے کر سبزی, سیب سے لے کر کیلا, امرود سے لے کر وہاں پری ناشپتی, کوئی چیز بھی, فرحان صاحب پھر سبزیاں. آپ ان کے پاس جائیں نا, آپ کہیں جی کہ یہ ڈی سی ریٹ ہے اور اس ریٹ کے مطابق, تو پھر وہ گند میں سے اٹھا کے, گند اس طرح سے کہ اوپر کئی چیزیں پڑی ہوں گی, ان نیچے سے اٹھا کے کہیں گے جی کہ وہ یہ والے ہیں, وہ یہ لے لیں, کہ آپ دیکھ کے ہی کہیں گے نہیں بھائی ہم نے یہ نہیں لینا. پھر کیا کریں گے, ان کے وہ جو ترازو ہوتے ہیں, اب تو وہ ترازو رہا نہیں نا, وہ پکنے والا, وہ جو عدالتوں میں لگا ہوتا نا ایک ترازو ایسے, جی جی جی, ٹھیک ہے, وہ ترازو نہیں رہا, اب دوسرا ترازو ہے, اس کے نیچے بھی انہوں نے مقناطیس لگایا ہوا ہے, وینگ اسکیل جس کو کہتے ہیں. یہ کمال کے کیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ایک خوشی ملی ہے اس قوم کو, ایک قوم ایک ہوئی ہے, وہ ہوئی جب ہم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی, اور اس کا کریڈٹ پاکستان کی فوج کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کے ان تمام شہداء کو جاتا ہے, ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس جنگ میں رہے, اس قوم کو جاتا ہے جو پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے, ہمارے ایئر فورس کے ہیڈ کو جاتا ہے, ہماری پاکستان نیوی کو جاتا ہے, ہمارے ہر جوان کو جاتا ہے, ہماری پولیس کو جاتا ہے, جن لوگوں نے کوشش کی, میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی ادارے, افواج پاکستان نے آپ کو ایک خوشی دی ہے, لیکن ہم نے, ہماری سیاسی حکومتوں نے, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہے, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے بیوروکریسی نے اللہ کی قسم خوشی نہیں دی. انہوں نے سانو انج وڈے ہیں, انہوں نے کیا ہے کہ پھرو انہوں نے یہ بچ نہ جاوے جسم دا کوئی حصہ باقی, انہوں نے ترو کے مارو, انہوں نے کریس کے مارو, انہوں نے رہ نہیں دینا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دو خبریں ہیں ثاقب صاحب آپ کے طرف آنے سے پہلے. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ جی کہ افراط زر 29.2 پہ تھا جب ہم حکومت میں آئے تھے, اب 4.5% پہ ہم لے آئے ہیں, اور ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آٹا ایک سال میں 22.56% مہنگا ہوا, اور جو 20 کلو کا تھیلا تھا اس کی اوسط قیمت تقریباً 1800 روپے تھی, اس وقت تقریباً 2200 روپے ہے. بیف 13% مہنگا ہوا, گڑ 12% مہنگا ہوا, کیلے 11.5% مہنگے ہوئے, پیسی ہوئی مرچ جو ہے وہ 10% مہنگی ہوئی, انڈے 10% کے قریب تقریباً مہنگے ہوئے ہیں. اب یہ دو سر عام آدمی کے لیے تو دیکھیں نا کہ عام آدمی کا انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ جی کہ کتنا جو ہے نا ہم اس میں بتائیں. مٹن ویسے انہوں نے بتایا کہ جی کہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, اس کی کوئی اوسط جو قیمت ہے وہ نہیں بتائی گئی. ثاقب صاحب یہ کہیے گا کہ وزیر اعظم کا یہ بیان وہ میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں, ہمیں جو زیادہ امپیکٹ آتا ہے وہ مائکرو اکنامکس کا آ رہا ہوتا ہے, ہمارے گھر کی جو اکانومی ہوتی ہے. یہ دونوں آپ کو مطابقت لگتی ہے ان دونوں چیزوں میں, ادارہ شماریات کی رپورٹ اور جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نمبرز تو وہ بھی ٹھیک بتا رہے ہیں, یہی نمبرز ہیں, لیکن یہ ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہا عام آدمی تک؟ اصل مسئلہ یہی ہے, حکومتی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ روزانہ بھی سنیں گے, ماہانہ بھی سنیں گے اور سالانہ بھی سنیں گے, بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد بھی سنیں گے, اور یہ ہم آج نہیں, یہ اپریل 2022 سے لے کر اب جو ہے وہ یہ دسمبر آج ختم ہونے لگا ہے 2025 کا, تب سے اب تک سن رہے ہیں. اور وفاقی حکومت کی جہاں تک بات ہے, میں ایسے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو عام آدمی کی مشکلات کیسے کم کرنی ہے, عام آدمی کا گزر بسر کیسے ہونا ہے, عام آدمی نے کیسے اپنے معاملات زندگی چلانے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے. یہ جو اعداد و شمار آپ بتا رہے ہیں, اگر یہ اس کا فائدہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا, ان کا کچن نہیں چلے گا, ان کو روزگار کے مواقع مہیا نہیں ہوں گے, تو پھر ان اعداد و شمار کو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم ایک بات سنتے رہے ہیں پچھلے 2.5 پونے 3 سال
کہ آپ مشکل وقت ہے یہ گزار لیں, یہ جو ہے وہ گزر جائے گا. اور جو جس قسم کی مہنگائی کا طوفان پچھلے 2.5 سال میں آیا ہے, پہلے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے کو بہت اچھا نظام تھا, لیکن 2.5 سال کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اچانک جب IMF کے ساتھ پاکستان گیا اپریل 2022 کے بعد, جانا ضروری تھا معیشت کو جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے, تو ہمارے ہاں پیٹرولیم پرائسز آپ کو یاد ہوگا 15 روپے 30 روپے تک ایک جو ہے وہ اس میں بڑھتی تھی. تو اچانک جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز 60 70 80 روپے 2-3 ماہ میں بڑھی تھی, مجھے یاد ہے. پھر جو ڈالر ہے اس کا وہ کہاں پہ پہنچ گیا, پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوا. کیا ہمارا یہ پارلیمانی سال سیاسی سال رہا؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ سال اگر آپ اسے سیاسی سال کہتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. سیاسی سال جو سیاست جس کا لفظ ہے سیاست وہ ہے برداشت. سیاست کا لفظ ہے کہ جمہوریت, سیاست جمہوریت سے نکلی, گفتگو بات چیت, جو سیاست نکلی جمہوریت سے نا. جمہوریت کا مطلب ہی گفتگو ہے. جمہوریت کا مطلب ہی جو ہے وہ کسی کو برداشت کرنا ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کی رائے ہو, جو عوام کی آرا ہو, جو عوام جس کو چاہے اس کو آپ بالکل عوام کی آرا کا احترام کریں, یہی جمہوریت ہے. اور سیاست جمہوریت جو ہے, اے بہن برا یہ ٹھیک ہے. اس حساب سے ثاقب صاحب کیسا رہا یہ سیاسی سال؟ ایک تو سیاسی طور پر دیکھا جائے تو 27ویں آئینی ترمیم اس سال آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کا اگر سب سے بڑا کوئی کام ہوا ہے تو وہ یہ ہے کیونکہ آئین بڑا مستقل چلتا ہے. آئینی ترامیم کے بعد اس پہ اس کا جو حلیہ ہے پورے نظام کا وہ تو تبدیل ہوتا ہے. تو اس 27ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے سیاسی طور پر جو جماعتیں تھیں, ایون 26ویں آئینی ترمیم میں جو ان کے ساتھ تھیں JUIF سمیت دیگر جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, ان کو بالکل غیر متعلق کر دیا. حکومت نے کوئی مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی جانب سے یا حکمراں اتحاد کی جانب سے ایک غیر جمہوری رویہ تھا. پھر دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی جو پیرامیٹرز ہیں آئینی اور قانونی, ان کے اندر رہ کر وہ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور سے لے کر پنڈی اور پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک, پنجاب میں خاص طور پر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایکٹیویٹی اس وقت کوئی اپوزیشن جماعت اگر کر رہی ہے, بڑی جماعت وہ PTI, باقی جماعتوں کو اجازت تھی لیکن PTI کو ایسی ایکٹیویٹیز کی اس طرح اجازت نہیں تھی. دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 بار بار جو وہ لگ رہی تھی, جہاں جہاں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اعلان ہو رہی تھی. تو حکومت کی جانب سے بھی سیاسی طور پر درجہ حرارت کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی اس پورے سال. باتیں ہوئیں, بیانات ہوئے, لیکن عملی طور پر کوئی کوشش. حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے, حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن نے تو بیان بازی کرنی ہوتی ہے, لیکن حکومت نے بھی دل بڑا نہیں کیا کہ جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پر اس کو ختم کیا جائے. خاص طور پر میں 2025 میں وہ ایک ایسا لمحہ آیا تھا جس نے پوری قوم کو, پوری تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام کارکنان کو, پورے معاشرے کو یکجا کر دیا تھا. حکومت نے اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا. ہم نے بڑے لمیٹڈ ٹائم میں دیکھا کہ دونوں طرف سے بڑی پازیٹیو اس وقت سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کیونکہ دشمن کے ساتھ جنگ پاکستان نے جیتی تھی, لیکن اس موقع کا بھی حکومت نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ اس عدم استحکام کو ختم کیا جائے. آخری بات صرف میں یہ کروں گا, سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آج بھی نہیں سنبھل رہی. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی. ان میں سے بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب, اب آتے ہیں عدالتی اور قانونی سال. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس محاذ پہ یہ سال کیسا رہا, عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوا, اور یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں خصوصی طور پر 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آجائے نا اس سال کی بات آپ نے کی. اس سال میں فیصلہ بھی آیا ایک. کون سا والا؟ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو فل بینچ نے دیا محسوس نشستوں کا. جی. ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں، پہلی دفعہ۔ کئی دفعہ لیٹر لکھنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ جیسا برا دارا بے اثر ہو گیا، عمل نہیں ہوا۔ یہ 26ویں 27ویں تحریک تو بعد، ترمیم تو بعد میں آئی نا، ٹھیک ہے، فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ پھر جب ترمیمیں آنا شروع ہوئیں، ہارس ٹریڈنگ کی گئی یا نہیں کی گئی، یا لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھے، جو بھی اس کو نام دے لیں، پھر 26 میں آئینی ترمیم آ گئی، 27 میں آئینی ترمیم آ گئی۔ افتخار چودھری کے دور کے بعد استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا جی۔ عدلیہ پر پہلی دفعہ سوالیہ نشان اٹھایا گیا، ججز کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے۔ ہم سوچتے تھے کہ شاید سیاستدان یہاں سے جیتتے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں دوسرے گروپ میں، ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب بار ہو، پاکستان بار ہو، لاہور سندھ بار ہو، یا کوئی بار بھی ہو، وہاں سے جیتے ہوئے لوگوں کی وفاداریاں بھی تیزی سے تبدیل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ سارا کچھ عدلیہ کے ساتھ، قانون کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک آئین تھا جسے ہم کہتے تھے 73 کا آئین۔ اس 73 کے آئین کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس 73 کے آئین کو لے کر پیپلز پارٹی سب سے بڑا کریڈٹ لیتی تھی، اور کریڈٹ بنتا بھی تھا۔ اس 73 کے آئین کو پہلی دفعہ بالکل میں سمجھتا ہوں اب 73 کا آئین ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ اور آئینی ترامیم آنے سے 73 کی آئینی ترمیم ختم ہو گئی۔ تو آئینی ترمیمیں جس طرح ثاقب نے کہا ہے، اس سے بہت سے سوالات بھی پیدا ہو گئے، اور پہلی دفعہ جج کے خلاف فیصلہ اسی دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، وہ کہاں کیس کیا تھا، اور یہاں پر جو جہانگیری صاحب کے خلاف فیصلہ ہوا وہ کیس کہاں پہ گیا۔ عدالتی نظام عدالتی نظام جو ہے ہمارا، عام آدمی کا اس پہ اعتبار بڑھا یا کم ہوا آپ کی رائے میں؟ بہت کم ہوا، بہت کم ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں عام آدمی کی رائے، عام آدمی کی رائے۔ ہاں جی ثاقب صاحب، کیسا رہا یہ عدالتی سال، قانونی سال؟ ایک تو قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی 2024 میں اکتوبر میں، اور پھر وکلا تحریک شروع ہونا تھی، پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، یہ نومبر 25 میں۔ تو نومبر یہ جو 2025 پورا جو ہے وہ گزرا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ترامیم ہو رہی تھی آئین میں، اس میں وکلا تحریک شروع نہیں ہو سکی۔ بہت کوششوں کے باوجود 2007 کے وہ رہنما وکلا لیڈر، وہ بڑے انہوں نے کنونشن کیے لاہور سے کراچی تک، لیکن ایکچولی یا عملی طور پر ہمیں کوئی وکلا تحریک نظر نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ظاہر سی بات ہے یہی خواہش تھی، اور حکومت اس میں کامیاب رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ وہ کامیاب کیسے رہی ہے۔ بہرحال حکومت کامیاب رہی ہے کہ کوئی ان کے خلاف نہ تو وکلا کے محاذ سے نہ ہی سیاسی محاذ سے کوئی تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان صاحب کا 17 جنوری فیصلہ ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک یعنی کہ پورا سال گزر گیا ہے، ان کا کیس زیرو پہ کھڑا ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور اسی کے ساتھ کہ اس سال میں کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے عدالتوں کے سامنے کیس لڑ کے جب وہ رہا ہونا ہے، تو ان کے کیسز ہی آگے نہیں بڑھے۔ 9 مئی کے بہت سارے کیسز کے فیصلے اس سال آئے، لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی کا تو نہیں، سرگودا سے، جن میں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز 15 کے قریب جو ہے ان کو سزائیں ہوئیں۔ اور اس میں دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں صاحبزادہ حامد رضا انہوں نے سرنڈر کیا، یا کوئی ایک آدھ اور ہمیں لگتا ہے سرنڈر کیا، لیکن باقی کی جانب سے سرنڈر بھی نہیں ہوا، اور ان کی گرفتاریاں بھی نہیں ہوئیں، انکلوڈنگ عمر ایوب صاحب جو ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ سپریم نہیں رہی، اب سپریم جو ہے یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہے وفاقی آئینی عدالت۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اس کے علاوہ 2 بڑے انڈیپینڈنٹ ججز، آپ ان کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ، انہوں نے بڑا جوڈیشری میں اپنا کام کیا، تو وہ احتجاجاً آپ یہ کہیں یا جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ ریزائن کر کے جو ہے وہ گھر چلے گئے، اور اب جو ہے وہ اپنی ریٹائرڈ لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی کام ہوا عدلیہ میں، تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سٹرکچر عدلیہ کا ہل گیا. ٹرانسفر ججز کے حوالے سے بھی تبدیلیاں آ گئیں, بہت سٹرکچر ہل گیا, اس میں تفصیل میں ہم نہیں جاتے. ایک اور کام بھی ہوا کہ یہ بھی عدلیہ کے ریلیٹڈ ہی ہے. عدلیہ کی عملداری جو ہم بات کرتے تھے کہ جو کنٹرول ہے کہیں اور چلا گیا ہے, حکومت کے پاس چلا گیا ہے یا ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا ہے, تو جو ملاقاتیں ہونی تھی جیلوں میں, جیل میں, ان پہ مارچ 2025 کو فیصلہ آیا تھا. اس فیصلے پر بھی پورا سال اس طرح عمل نہیں ہوا جس طرح عمل ہونا تھا. اعتبار بڑھا عام آدمی کا آپ کی نظر میں یا کم ہوا نظام انصاف پہ؟ کم ہوا, بالکل کم ہوا, کم ہوا. نظام انصاف پہ جو جس قسم کی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کم ہوا, اسی لیے وہ پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کی طرف جاتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ران صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, ثاقب صاحب بھی جن سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ اعتماد کم ہوا ہے نظام انصاف پہ. ہم بریک لیں گے, کچھ دیگر پہلو بھی ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سال کیسا رہا, اگلے سال کی کیا امید ہے, اس بات کرنی ہے. اس سے پہلے ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سال کیسا رہا, اگلا سال کیسا ہوگا. پورا 2025 وہ ہمارے لیے نااہلیوں کا سال گزرا, جبکہ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا, ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہوا. افسوس کے ساتھ ہم 2026 میں انٹر ہو رہے ہیں. 2026 بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, وہ بھی نااہلیوں اور کنوکشنوں کا حال ہو. ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں تحریک اپنی جگہ, لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. ہمارے لیے تو سسٹم ساکت ہو چکا ہے, اب ترس کرو. اسی پر بات کریں گے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کے پی شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفیع جان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. شفیع جان صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کی تو یہ رائے ہے, کے پی گورنمنٹ کی کیا رائے ہے, 2025 کیسا رہا اور 2026 کیسا رہ سکتا ہے, اور پی ٹی آئی نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم نے 2026 کو کیسے بہتر کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اگر ہم 2025 کی بات کریں تو 2025 کا جو سال تھا سیاسی لحاظ سے وہ عمران خان صاحب کے نام رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی, جو بھی اگر نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹی تھی, کوئی بھی پریس کانفرنس تھی, وہ عمران خان صاحب سے شروع ہوتی تھی اور عمران خان صاحب پہ ختم ہوتی تھی. عمران خان ہی سینٹر آف گریویٹی رہے, اڈیالہ جیل ہی پاکستانی سیاست کا مرکز رہا. اور اگر آپ سیاسی لحاظ سے دیکھ لیں تو یہ سال غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کا رہا, یہ سال غیر آئینی ترمیم کا رہا, یہ سال لوگوں کو استثناء کے حوالے سے ہیڈ لائنز میں رہا. یہ سال پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس پنجاب میں آپ نے دیکھی کوئی نہیں ملی. یہ سال آپ نے دیکھا کہ جو بائی الیکشن ہوئے اس میں کوئی پولیٹیکل سپیس ہی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. اگر آپ جمہوریت کے دیکھ لیں تو جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا. اگر کی بات کریں کا بھی گلا گھونٹا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور جہاں تک 2026 کی بات ہے, 2026 کا جو سال ہوگا انشاءاللہ, جو کچھ دیر بعد ہم 2026 میں داخل ہو جائیں گے, جس طرح 2025 عمران خان صاحب سینٹر آف گریویٹی بنے رہے, انشاءاللہ 2026 بھی عمران خان صاحب کا سال ہوگا, حقیقی آزادی کا سال ہوگا, حقیقی تبدیلی کا سال ہوگا, عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہوگا. اور انشاءاللہ 2026 میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور اپنے اس کمپین کو, اس تحریک کو لیڈ کریں گے. اچھا شفیع جان صاحب, میں تو چاہتا تھا کہ کچھ ایسی گفتگو نہ کی جائے, چونکہ سال جا رہا ہے, ہم اگلے سال میں ایک بڑی اچھی یادیں لے کر جانا چاہتے ہیں. 2 بلکہ 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, ان کو آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ابھی ٹریلر تھا اور اصل فلم ہم پنجاب میں ابھی دکھائیں گے. کب جا رہے ہیں سہیلان افریدی صاحب دوبارہ پنجاب؟ اور آپ کے متعلق میری بھی یہ ذاتی رائے ہے, میں بڑی اچھی طرح کہتا ہوں, آپ سب کو بڑے تحمل سے جواب دیتے ہیں اور بڑی شائستگی سے جواب دیتے ہیں. لیکن آپ نے پریس کلب میں ایک بات کی, عظمیٰ بہاری صاحبہ کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کہا, شفیع جان سے یہ امید نہیں تھی. اور تیسری آخری جو اس کو مکس کر لیجئے گا, بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا دورہ تنظیمی دورہ نہیں تھا. رانا صاحب, جہاں تک لاہور کی دورے کی بات ہے, آپ سب نے کور کیا ہوگا کہ جس طریقے سے وہاں پہ جو مقاصد ہم نے حاصل کیے تھے اس سے بڑھ کے ہم نے حاصل کیے. جو فارم 47 کی حکومت ہے, مریم نواز کی حکومت ہے, جس طریقے سے ان کو بٹھایا گیا, جس طریقے سے ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی, اس کا ایک امیج بنایا گیا, مل کے اربوں روپے لگا کے 3 سال میں یہ پروجیکٹ یہاں تک پہنچا. لیکن اس پروجیکٹ کو سہیل آفریدی صاحب نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا.
سہیل افریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا خوف اتنا تھا لاہور میں کہ جہاں بھی ہم جاتے تھے وہاں پہ کرفیو لگ جاتا تھا, جہاں پہ ہم جاتے تھے لائٹس بند کر دیتے تھے, جہاں ہم جاتے تھے لوگوں کو بلڈنگز میں بند کر دیا جاتا تھا, جہاں ہم جاتے تھے تو 2-3 کلومیٹر دور چاروں اطراف سے ناکے لگ جاتے تھے, جہاں بھی ہم جاتے تھے لوگوں کو لاٹھی چارج ہوتا تھا, لوگوں کو پریزن وین میں ڈالا جاتا تھا, لوگوں پہ FIR کاٹی جاتی تھی, 1100 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا, ریڈز ہوئے, ہمارے 11 لوگ گرفتار ہوئے جو ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے آئے تھے. اس کے باوجود سہیل آفریدی صاحب نے جو محبتیں وہاں سے سمیٹی ہے, اور جس طریقے سے لاہور کے لوگوں نے اور ہمیں پنجاب کے لوگوں نے ویلکم کیا ہے, جس طریقے سے وہاں پہ ایک گھٹن کا ماحول تھا وہ ہم نے ختم کر دیا, وہ شٹل بریک ہوا, اور جس طریقے سے سہیل آفریدی پنجاب کے اور لاہور کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں, ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ فارم 47 کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس طرح نہیں نکل سکتی جس طرح فارم 45 کا اوریجنل وزیر اعلیٰ وہاں پہ آزاد گھوم رہا تھا, لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا تھا, اور لوگ سہیل آفریدی کو اپنا وزیر اعلیٰ دیکھ بھی رہے تھے اور مان بھی رہے ہیں. جہاں تک ٹریلر اور پکچر کی بات ہے, بالکل ہم دوبارہ آئیں گے. یہ ایک ٹریلر تھا جو ہم نے دکھا دیا, پکچر ابھی باقی ہے, پوری پکچر انشاءاللہ دکھائیں گے. ہم کراچی جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں کچھ دنوں میں ہم اناؤنس کر دیں گے. کراچی کے بعد ہمیں بلوچستان جانا ہے, اور جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے, جس طریقے سے وہ لیڈ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری ان کو دی ہے وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. جو محبت لاہور میں ملی, جو محبت پورے پنجاب سرگودا میں ہم نے دیکھی, جس طریقے سے ہر انٹرچینج پہ جس لوگ ہم سے جڑتے گئے, جس طریقے سے انہوں نے ریسٹ ایریاز کو کرفیو لگایا تھا, انٹرچینج بند کیے تھے, اس کے باوجود قافلہ بڑھتا گیا. ہم پنجاب کے شکر گزار ہیں عوامی محبت کے لیے, اور سرکاری نفرت بھی ساتھ لے کے آئے ہیں, وہ بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں. سر عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے جو آپ کا بیان ہے جس پہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے, سر اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے. جی دیکھیں, جہاں تک جس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, ہیٹ آف دا مومنٹ تھا, ہو گیا. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ڈے 1 سے جب سے ہم نے لاہور کا پلان بنایا تھا, جنگلی کہنا, جس قسم کے صحافیوں نے ہم سے سوال کیے, جس قسم کی پولیس گردی وہاں پہ ہوئی, جس قسم کا مین ہینڈلنگ ہوا اسمبلی میں, جس قسم میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ٹریٹ کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے کارکنوں پہ لاٹھی چارج ہوا, جس طریقے سے طرح طرح کے جو مظالم انہوں نے ہمارے اوپر ڈائے, بالکل اگر کسی کی دل آزاری میرے ان الفاظ سے ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں. یہ شفیع جان صاحب یہی آپ کی خوبصورتی ہے, اور ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ شفیع جان صاحب یہ نہیں کر سکتے, اور آج آپ نے یہ بات کہا کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں, یہ آپ نے اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ دیکھیں ہم لوگ بھی صحافی ہیں, روزانہ جب شو کرتے ہیں مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں, لیکن بڑے تحمل سے جو ہے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے. آپ سے اچھی بات ہے, آپ معذرت خواہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں پھر بھی آپ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا پلیز. ثاقب صاحب. شفیع جان صاحب, یہ اچھی بات ہے. چلیں, آپ کے وزیر اعلیٰ نے بھی جب وہاں پہ صحافیوں سے بات کی تھی تو وہاں انہوں نے مینا خان نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. یہ پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کی جانب سے ہو رہا ہے, لیکن اب جو بال میرے خیال میں پنجاب حکومت کی کورٹ میں ہے, انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو بھی اس پہ کم سے کم اس قسم کا ریگریٹ ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اتنے امپورٹنٹ معاملے پر کیوں ڈس اون کیا انہوں نے سہیل خان آفریدی کے اس وزٹ کو جو بظاہر ایک کامیاب وزٹ لگا؟ اسی میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے ناکام ہونے میں. سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کن اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی کمر میں جو ہے وہ چھرے گھونپ رہے ہیں؟ دیکھیں, گوہر صاحب بڑے سافٹ سپوکن ہیں, گوہر صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. شاید گوہر صاحب کے علم میں نہیں ہوگا اس دورے کو جس طرح ہم نے اسکیجول کیا آفیشیل دورہ تو اس لیے تھا کہ جنرل سیکرٹری جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے وہ پورے دورے میں ہمارے ساتھ رہے, پنجاب کی پوری تنظیم ہمارے ساتھ تھی, ILF ہمارے ساتھ تھی, چیف آرگنائزر پنجاب کی سارا اسکیجول انہوں نے ترتیب دیا. پھر آپ نے دیکھا یوتھ کے جو ہمارے ISF کے لڑکے تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, تو تمام تر تنظیم ہمارے ساتھ تھی. جہاں تک آپ گوہر صاحب کی اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے لوگ بھی کچھ, تو گوہر صاحب کو نام لینے چاہیے کہ کون اپنے لوگ ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے, ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. یہاں پر ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک جی. مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر رہے ہیں, تو اب بات کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پر ہمارا یہ سال کیسا رہا ہے, اور اخلاقی طور پر ہم ایک بہتر قوم بنے ہیں یا پھر ہم اخلاقی طور پر مزید پستی کا شکار ہوئے ہیں. رانا صاحب, اس سال آپ نے کیا دیکھا؟ عمومی طور پہ سوشل میڈیا جو ہے اب وہ اس چیز کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ ہم بہتر ہوئے ہیں یا مزید پستی آئی ہے. آپ نے کیا دیکھا یہ پورا سال؟ آپ کا سوال غلط ہے. کیا ہوا؟ جی پلیز آپ اس کو بہتر کر دیں. سر آپ یہ کہیں کہ اخلاقی طور پر ہمارے سیاستدان یہ بہتر ہوئے ہیں یا نہیں, قوم کو آپ اس میں کیوں نہیں؟ بحثیت قوم بھی ہم اکثر حصہ بن جاتے ہیں. نہیں, بحثیت دیکھیں, قوم پوری ہے, ہم 25 کروڑ ہیں, ان میں سے جو اخلاقیات سے نیچے جا رہے ہیں نا, یا جو اخلاقیات سے اوپر جا رہے ہیں, وہ چاند ہیں. معذرت سے چلیں, آپ کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں پوری قوم کو نہ لپیٹا جائے, جو چند لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات دیکھیں. سیمپل سائز تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا رانا صاحب. ان کو ڈسکس دیں, جب ہم کہیں گے بطور قوم, ہاں جی, تو پھر پوری قوم کو دیکھنا ہوگا. تو پھر جو اکثریت کا ہوگا نا, جو اکثریت ہوگی, پھر ہمیں اس کے حق میں بات کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اکثریت, چلیں آپ دونوں پہ بتا دیں. چلیں بس جو سیاسی طور پہ ہم انتہائی اس پوزیشن پہ گئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, تمام سیاسی جی, ہم اس پوزیشن پہ گئے ہیں کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, جلسے جلوسوں میں وہ زبانیں استعمال کی گئیں جو زبانیں پارلیمنٹیرین کو زیب نہیں دیتی تھی. جس کی جب باری آئی اس نے اپنی پوری باری لگائی. ہم ان کو دیکھتے ہوئے, جس کا جب دا لگا, ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ جو منتخب نمائندے بھیجے تھے, یا تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو یا پھر یہ بہت بڑے دھوکے باز اور بہت بڑے ایکٹر تھے کہ جو ہمیں بان کے دکھاتے رہے نیک, اور جب گئے تو ان کے زبان سے ووٹ کے وقت شیریں تھی زبان, اور ووٹ لینے کے بعد اسمبلیوں کے اندر ان کی زبان کیسی تھی. سیاسی طور پر ہم انتہائی پستی میں گئے ہیں. سیاسی طور پر جو اخلاقی ہماری پستی میں گئے ہیں. عوامی طور پر عوام تو بیچاری سنتی تھی. عوام کو اس دور میں شعور بہت آ گیا. شعور اتنا مل گیا ہے کہ ہر ٹاک شو میں, ویسے ہر بلیٹن میں, سوشل میڈیا پر وہ چیز سامنے آئی, ان لوگوں کی چیزیں سامنے آئیں کہ بندہ پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ ٹی وی پہ کیا ہے, ٹی وی سے ہٹ کے کیا ہے, ان کی وہاں زبان کیا ہے, یہاں پہ زبان کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, اور اصلیت کیا ہے. یہ چیزیں ساری سامنے آئیں. تو اخلاقی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا ذاتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سیاستدانوں نے, ہمیں بہت سے اور لوگوں نے, ایون یہاں تک کہ بہت بڑے ناموں نے ہمیں مایوس کیا. جی ثاقب صاحب, اخلاقی طور پر یہ سال کیسا رہا, سیاسی اور عوامی طور پر بھی, عوام کے لیے بھی؟ حمزہ صاحب, اس میں جو اخلاقی طور پر اگر ہم بات کریں تو وہ سیاسی لوگ ہوں, وہ عدالتی لوگ ہوں, یا وکلا ہوں, یا لیٹیگینٹس ہوں, یا ایون ججز بھی ہوں, یا جب وہ عام لوگ ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں. جب سے یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم داخل ہوئے ہیں پچھلے 10, 15, 20 سال سے, اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ہم اس ایسے ایک دور میں جا رہے ہیں جو اے آئی کا زمانہ ہے. تو پولرائزیشن بڑھنے سے جو اخلاقیات کے جو دائرے تھے وہ بھی بڑے عبور ہوئے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل جو لیڈرشپ کی بات کریں, ان میں سے چند, اور جو پولیٹیکل جو ان کے کارکنان ہیں وہاں پہ بات کریں, یا عام لوگوں کے اندر جو ایک تقسیم ہے کہ فلاں مسلم لیگ نون کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, فلاں ان کا, تو بالکل بھی برداشت کا مادہ نہیں رہا. اور اخلاق سے آری گفتگو کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اور ٹرینڈ ویسے وہ تو ہوتا تھا نا, اب کلوز ڈور کوئی آپ کی بات چیت ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی, بحث مباحثہ ہوتا تھا دو اپوننٹس کے درمیان, تو کلوز ڈور باتیں سخت بھی ہو جاتی ہیں. لیکن پبلک جو فورمز ہیں
ایکس ہے, فیس بک ہے, ان جگہوں پہ یہ پبلک کے فورم ہے, یہ ڈسکشنز کے فورم ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سخت سے سخت گفتگو پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کے حوالے سے کی جاتی ہے. میں کسی اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا. تو اخلاقیات کے حوالے سے ہم ڈاؤن ہوئے ہیں 2025 میں. اب 26 میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برداشت کا مادہ لوگوں میں پیدا کرے اور دوسرے کو سننے کا. میرے حوالے سے یا میری ذات پہ اگر کوئی بات کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, تو مجھے برداشت کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اس سے, جائے کہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں اور اس کو گالم گلوچ اس قسم کی بات پر اتر آئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو سیکھ بھی رہے ہیں بہت زیادہ پازیٹیولی بھی, اگر دیکھا جائے تو ڈیجیٹل میڈیا سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے, لیکن جو پولرائزیشن ہے اس نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ اس سچویشن اور اس صورتحال پہ پہنچا دیا ہے. میرے خیال میں بہت کچھ ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی اخلاقیات اور موریلٹی کے جو سبق ہے, وہ لیسن ہے, وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے ابھی. جی ٹھیک ہے. عالیہ صاحبہ السلام علیکم. ستارے کیا بتاتے ہیں کہ یہ اگلا سال کیسا ہوگا, کس کے لیے بہتر ہوگا, یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو علم موجود ہے اس کے مطابق وہ علم کیا کہتا ہے. عالیہ نذیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ, السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ 2026 جو ہے وہ پاکستان کے لیے آپ کا علم کیا بتاتا ہے, کیسا رہے گا؟ دیکھیے 2026 بہت عرصے اور بہت رگڑے کے بعد پاکستان کے لیے ایک بہترین سال شروع ہو رہا ہے. یہ سال اس کو ہم سن کا سال کہتے ہیں, اس کو ہم مشتری کا سال کہتے ہیں. سن اور مشتری جب یہ اکٹھے ہو کر پاکستان کے لیے بہت زبردست انرجی اور عام آدمی کے لیے ایک اچھی انرجی لے کر آ رہے ہیں. عام آدمی کی معیشت بہتر ہوگی, حالات بہتر ہوں گے, اور اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہوپ فل رہنا چاہیے, جو ہم 2025 کے آغاز میں نہیں تھے. اچھا, یہ سیاسی جو گرفتاریاں ہیں یہ ختم ہوں گی, کوئی سیاسی رہائیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ رانا صاحب, سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ حالات میرے پاس بہت ہی فرق آ رہے ہیں. بہت انسٹیبلٹی ہے. مئی, جون, جولائی, اگست, ان 4 مہینوں میں یہ حکومت تبدیل ہوتی نظر آتی ہے. امکانات بہت زیادہ ہیں. حکومت کا تبدیل ہونا, چہروں کا تبدیل ہونا, وزیر اعظم کا تبدیل ہونا, کیئر ٹیکر حکومت کا آنا یا ٹیکنوکریٹ حکومت کا آنا, اس طرح کی ہلچل مڈ ایئر میں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. عمران خان رہا ہوں گے یا یہ 2026 بھی جیل میں ہی گزاریں گے؟ دیکھیں یہ جو سال ہے نا 2026, اس میں فروری اور اپریل کے درمیان میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جہاں سسٹم جو ہے وہ عمران کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا. فروری اپریل سے آپ دیکھیں گے حالات کچھ اس طرح سے بن رہے ہیں کہ سپیس کریٹ ہونا شروع ہوگی. پھر اپریل سے مئی کے درمیان عمران کا جیل سے نکلنا ایک اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا جیل سے باہر نکلنا جو ہے وہ جیل توڑ ٹائپ کوئی تحریک سے نہیں ہوگا, جلسوں جلوسوں سے نہیں ہوگا. پروبیبلی وہ عدلیہ اور سسٹم مل کر عمران کو باہر نکالیں گے, اور اس کی بہت اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے مڈ ایئر. شہباز شریف صاحب کے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے پاس وزیر اعظم کا ستارہ نہ ابھی ہے نہ پہلے کبھی تھا. وہ ہمیشہ سے سیٹلائٹ ہے اور ابھی بھی کسی اور کی ہے. وہ اور جو سٹیم تھی اب وہ بھی ختم ہو رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے مئی جون کے بعد وہ جو ہے مجھے نہیں حکومت میں یا کہیں بھی دکھائی دیتے. امکان ہم تو کہہ سکتے ہیں, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, امکان یہی کہہ رہا ہے. تو کس کے امکان ہے؟ بلاول صاحب کے ہیں؟ نہیں, بلاول صاحب بھی مجھے دکھائی نہیں دیتے. بلاول صاحب کا تو میں شروع دن سے کہہ رہی ہوں کہ بلاول صاحب کے لیے بہت ساری وہ ہو رہی ہے اس وقت. ان کو ونڈر بوائے بھی کہا جا رہا ہے. سہیل بڑائش نے انہیں لانچ کرنے کی بھی کوشش کی ونڈر بوائے کہہ کے, بٹ مجھے نہیں لگتا. اچھا, یہ بتا دیں جو ایک سب میرے دل کا جو سوال ہے, غزہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ سال کیسا ہوگا؟ دیکھیے رانا صاحب, غزہ جو ہے نا, غزہ کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ کا زوال شروع ہوتا ہے 2026 سے. آپ سمجھ لیجئے کہ جو امریکہ ہے وہ اگلے 9 سال میں اس کی شکل بالکل تبدیل ہو جائے گی. جیسے جیسے اس کا زوال ہے ویسے ویسے یہ جو اسرائیل ہے اس کا زوال بھی شروع ہوگا. غزہ میں امن آنا شروع ہوگا سن 2027-28 سے, اور اس سے پہلے
جو ہے پاور آف شفٹ ہے، پاور آف شفٹ ایسٹ کی طرف آ رہا ہے. ایسٹ کی جو ہماری پٹی ہے یہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور غزہ کو انشاءاللہ تعالی 27-28 میں اللہ نے چاہا تو ہم اس کے بارے میں اچھی خبریں سننا شروع کریں گے انشاءاللہ. عالیہ صاحبہ، آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کرکٹ فینز ہمارے بہت زیادہ ہیں اور بابر اعظم کے فینز بھی بہت زیادہ ہیں. بابر اعظم کے لیے یہ سال کیسا ہوگا؟ پاکستان کرکٹ کے لیے سال کیسا ہوگا؟ ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے ہم نے. دیکھیے، جو بابر اعظم ہیں ان کا میں نے ذائچہ نہیں بنایا، ہلکا سا میں ان کے کارڈز ہی میں نے کہیں دیکھے تو مجھے لگا کہ یا تو وہ منگنی میں ہے یا ریلیشن شپ میں ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے. وہ ابھی مجھے تنہا دکھائی نہیں دے، لیکن شادی ان کی ہوتی نہیں لگی. البتہ اس سے زیادہ نہیں میں نے دیکھا. T20 سال ہو رہا ہے اور T20 کے لیے ہمیں بہت ہوپ فل رہنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی ٹرافی پاکستان میں آ رہی ہے، چاہے وہ کرکٹ کی ہے، چاہے ہاکی کی ہے، فٹ بال کی ہے، آئی ڈونٹ نو. کوئی بڑی خبر، کوئی بڑی ٹرافی پاکستان میں موسٹ پروبیبلی کرکٹ کے اور T20 کے حوالے سے آ رہی ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.